مشاہدین کے لیے آج UGC نیٹ اردو کا یونٹ اول تاریخ زبان اردو کے حوالے سے آپ کے سامنے 30 MCQs پیش کیے جائیں گے. انشاءاللہ ہر کسی یونٹ سے جو ہے 30 MCQs آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے. تو آئیے ان سوالات کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال، اردو زبان کے ماخذ کے سلسلے میں سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ کون سا ہے؟ یعنی اردو زبان کا ماخذ کیا ہے، اس کے لیے سب سے صحیح بات جو قیاس میں سب سے زیادہ قریبی بات کون سی ہے؟ تو اس میں ترکی ہے، سنسکرت، ہندی یا ہندوی یا فارسی. تو صحیح جواب ہندوی ہے. دوسرا سوال، لفظ اردو سب سے پہلے کس صدی میں استعمال ہوا ہے؟ اردو لفظ کس صدی میں استعمال ہوا ہے؟ 15ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی. تو صحیح جواب 17ویں صدی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال اس حوالے سے، لفظ ریختہ اردو کے لیے سب سے پہلے کس شاعر نے استعمال کیا؟ تو امیر خسرو، ولی دکنی، میر تقی میر یا غالب. صحیح جواب اس کا پہلا ہے، یعنی امیر خسرو نے سب سے پہلے اردو زبان کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا تھا. چوتھا سوال، اردو زبان کے قدیم ترین مراکز ارتقاء میں کون سا علاقہ شامل ہے؟ یعنی جن علاقوں میں جو ہے اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے ان میں سب سے قدیمی مرکز کون سا ہے؟ تو آپشنز جو ہے دکن ہے، دہلی، گجرات، بنگال. تو صحیح جواب بنگال. ٹھیک ہے. پانچواں سوال، اردو زبان کی تشکیل میں کس زبان کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ اردو زبان کی تشکیل میں کس زبان کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ فارسی کا، عربی، ترکی یا سنسکرت. صحیح جواب فارسی. ٹھیک ہے. امیر خسرو کے اردو کے بارے میں کس لقب سے امیر خسرو کو اردو کے بارے میں کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ بابائے اردو، مخترع ریختہ، شاعر مشرق یا امام غزل. تو صحیح جواب کیا ہے؟ مخترع ریختہ. سوال نمبر 7، اردو نثر کا آغاز کن تحریروں سے ہوتا ہے؟ مذہبی نثر سے، داستانوں سے، سرکاری فرمان سے، سفر ناموں سے. تو صحیح جواب کیا ہے؟ مذہبی نثر سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. سوال نمبر 8، اردو زبان کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا گیا اردو زبان کو لشکری زبان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فوجی اور چھاونیوں میں بولی جانے والی کے باعث، صرف شاعری زبان ہونے کے باعث، صوفیہ کے استعمال کے باعث، سرکاری زبان ہونے کے باعث. تو صحیح جواب کیا ہے؟ فوجی چھاونیوں میں بولی جانے کے باعث. ٹھیک ہے. سوال نمبر 9، دکن میں اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ صاحب دیوان شاعر دکن میں سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، نصرتی، غواصی. صحیح جواب کیا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ. اس کے بعد اردو زبان کی قدیم ترین مصنوی کس کی ہے؟ سب سے پرانی مصنوی کس کی ہے؟ قلی قطب شاہ، میر حسن، میر تقی میر، ولی دکنی. صحیح جواب کیا ہے؟ ولی دکنی. کیونکہ مصنوی اور دکنی روایت کے قدیم نمونے اسی دور میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. صبرس کی کس صنف کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے؟ داستان، مثنوی، تنقید یا نثر. تو صبرس جو ہے نثر کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے. اس کے بعد اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ سیرت النبی، عجائبات فرنگ، تذکرۃ الاولیاء، شاہ جہاں نامہ. تو صحیح جواب کیا ہے؟ عجائبات فرنگ. اردو زبان کو ہندی یا ہندوی کس دور میں کہا جاتا تھا؟ دکن کے دور میں، مغلیہ دور میں، انگریزی دور میں، سلطنت دہلی کے دور میں. صحیح جواب کیا؟ سلطنت دہلی کے دور میں. اردو زبان کے اولین نثر کا سب سے بڑا مرکز کہاں تھا؟ اردو زبان کی اولین نثر کا سب سے بڑا مرکز کہاں؟ دہلی، گولکنڈہ، اورنگ آباد، لکھنؤ. تو صحیح جواب جو ہے گولکنڈہ ہی ہے. اردو کا مطلب لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی اردو کا لغوی اعتبار سے کیا معنی ہے؟ دربار، لشکر، سلطنت، زبان. تو صحیح جواب کیا ہے؟ لشکر. اردو کا معنی لشکر کا ہے.
اردو کو ریختہ کا نام کس وجہ سے دیا گیا؟ فارسی و ہندی الفاظ کے امتزاج کے سبب، یا شاعری کی سادگی کے سبب، دربار میں بولے جانے کے سبب، یا صوفیاء کرام کے استعمال کے سبب؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ ریختہ اس لیے کہا کیونکہ فارسی اور ہندی الفاظ کے امتزاج کے سبب۔ اردو زبان کو فروغ دینے میں کس طبقے کا سب سے زیادہ حصہ رہا ہے؟ صوفیاء کرام، بادشاہ، درباری شاعر، یا مغربی مستشرقین کا؟ تو صحیح جواب کیا؟ صوفیاء کرام کا جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ اردو کے فروغ میں سب سے زیادہ حصہ صوفیاء کرام کا ہے۔ اردو زبان کا پہلا تذکرہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ کلیات ولی، مثنوی پدم راؤ، یا تذکرہ گلشن ہند، یا صبرس؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ مثنوی پدم راؤ۔ پدم راؤ کس زبان میں ہے؟ یہ کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی، دکنی اردو، ہندی امیز اردو، کھڑی بولی اردو؟ تو صحیح جواب کیا؟ دکنی اردو میں پدم راؤ کو لکھا گیا ہے۔ اردو زبان کی پہلی لغت کس نے مرتب کی تھی؟ اردو زبان کی پہلی لغت ڈکشنری کس نے مرتب کی تھی؟ جان گلکرسٹ، غالب، میر تقی میر، مولوی عبدالحق؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ جان گلکرسٹ۔ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ جامع الاخبار، مولوی اخبار، دہلی اردو اخبار، اود پنچ؟ تو صحیح جواب کیا؟ جامع الاخبار۔ سوال نمبر 22، اردو زبان میں سب سے زیادہ الفاظ کس زبان سے آئے؟ عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت؟ فارسی۔ اردو کو ہندوستان کے مشترکہ تہذیب کی زبان کس مفکر نے کہا کہ اردو جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے؟ حالی، سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی؟ تو صحیح جواب مولوی عبدالحق۔ اردو کا پہلا قاعدہ محقق، اردو زبان کا پہلا باقاعدہ محقق اور نقاد کون ہے؟ تو شبلی نعمانی، حالی، مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد اردو زبان کا سب سے قدیم مرکز کون سا تھا؟ دہلی، گجرات، بنگال، پنجاب؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ دہلی۔ قدیم مرکز، اردو زبان کا قدیم مرکز دہلی ہے۔ سوال نمبر 26، اردو کے فروغ میں کس سلطنت نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا؟ کس سلطنت نے اردو کے فروغ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا؟ تو قطب شاہی، مغلیہ سلطنت، خلجی سلطنت، بہمنی سلطنت؟ تو صحیح جواب کیا؟ مغلیہ سلطنت کا اس میں سب سے زیادہ رول رہا ہے۔ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو، ولی دکنی، مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی؟ تو مولوی عبدالحق۔ ٹھیک ہے۔ اردو کے اولین دور میں کس صنف شاعری کو سب سے زیادہ فروغ ملا؟ اردو کے اولین دور میں کس صنف شاعری کو سب سے زیادہ فروغ ملا؟ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی؟ تو غزل کو سب سے زیادہ فروغ ملا۔ اردو زبان کی قدیم ترین قافیہ و ردیف کس شاعر کی شاعری میں ملتے ہیں؟ ولی دکنی، امیر خسرو، سودا؟ صحیح جواب کیا ہے؟ امیر خسرو۔ آخری سوال، اردو زبان میں گجراتی اثرات زیادہ تر کس صنف میں نظر آتے ہیں؟ داستان، بہکتی شاعری، نثر، غزل؟ تو بہکتی شاعری میں سب سے زیادہ گجراتی اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم MCQs اختیاری سوالات جو کہ UGC نیٹ اردو یونٹ اول کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو یہ بہت ہی اہم ترین اور چنے گئے سوالات ہیں۔ تو امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کسی اور کلاس میں آپ کے سامنے یونٹ دوم کے MCQs پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔